اگر مساجد کے دروازے ہماری بہنوں پر کھلے ہوئے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ارتداد کا یہ دروازہ جو چوپٹ ہماری بہنوں پر کھل گیا ہے یہ اتنی جرات اور جسارت کے ساتھ نہیں کھلتا، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں جب مساجد سے عورتیں لگی ہوئی ہوتی تو کہیں نہ کہیں دین کے تعلق سے ان کے اندر ایک مضبوطی اور ایک استحکام ضرور ہوتا۔ لیکن ہم نے جب مساجد سے عورتوں کو روکا، مزارات سے عورتوں کو روکا، تو آج حشر وہ ہوا جو ہمارے سامنے ہے کہ وہ پوری طرح دینی ماحول سے کٹ کر رہ گئی اور دین کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھے مولانا جہانگیر اشرف، اور اپنے اس بیان میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے دینا چاہیے، اور ان کا پورا مکمل بیان یوٹیوب پر موجود ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ بولنے میں دیکھیے جسارت کس قدر انہوں نے کی، یعنی بندے کو شرم بھی نہیں آئی کہ اس طرح جملہ استعمال کیا کہ ہم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، اس کا حشر یہ ہوا کہ عورتیں دین سے دور ہو گئی۔ عورتوں کو مسجد میں آنے سے کس نے روکا؟ سب سے پہلے یہ قانون حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا۔ دور رسالت میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، حضرت عمر کا دور آیا، آپ نے منع فرما دیا۔ اب یہ کہنا کہ عورتوں کو ہم نے آنے سے روکا تو اس کا حشر یہ ہوا کہ عورتیں دین سے دور ہو گئی، یہ الزام حضرت عمر پہ جاتا ہے، یعنی حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک کر دین سے دور کر دیا، یہ کہا جائے گا؟ الیاذ باللہ معاذ اللہ۔ یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اپنے اکابرین اور بزرگوں کو چھوڑ کر دین کو اپنی عقلوں سے سمجھتے ہیں، جیسے یہ شخص کا حال ہوا ہے، اسی طرح ان کا بھی یہی معاملہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بغض اعلیٰ حضرت بندے کو کہیں نہ کہیں گمراہ ضرور کر دیتا۔ آئیے اس پہ تبصرہ کریں کہ عورتوں کا مسجد میں جانے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ہوا تو حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ، جو دور تھا، اس زمانے میں خیر کثیر تھا، یعنی بھلائیاں بہت زیادہ تھی، برائیاں نہیں کے برابر تھی، اور ظاہر ہے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کی زیارت کی، وہ برائی کی طرف جانا ان ناممکن تھا، تو وہ خیر کثیر کا زمانہ تھا، اس لیے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن جب زمانہ آگے بڑھتا گیا اور حضور کے زمانے سے کچھ آگے بڑھا تو پھر فتنہ فساد نے منہ کھولا، اور وہ باتیں لوگوں کے اندر نہیں رہی جو حضور کے زمانے میں تھی، کیونکہ اسلام حجاز سے باہر نکل گیا اور عجم کے علاقوں میں پہنچا، تو نئے نئے جو مشرکین، کفار، یہود و نصارہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو ان کے اندر ابھی کیونکہ مکمل تربیت نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے اس زمانے میں ضروری ہوا کہ عورتوں کو مسجد سے دور کیا جائے تاکہ فتنے کے دروازے نہ کھلیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پابندی لگا دی کہ عورتوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، اس پر کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس تعلق سے بات کی، شکایت کی کہ ہمیں مسجد میں آنے سے کیوں روک دیا گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں عورتیں جاتی تھیں۔ اور اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ
صحیح بخاری حدیث نمبر 869 اس میں موجود ہے، اور عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لو ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن كما منعت نساء من بنی اسرائیل قلت لعمرة ومنعنا قالت نعم۔ آج عورتوں کے جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔ میں نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ دیکھیے اب حضرت عائشہ کا یہ قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جو حالات اور جو معاملات عورتوں میں جو پائے جا رہے ہیں، اگر یہ حضور کے زمانے میں ہوتا تو حضور بھی منع فرما دیتے۔ اچھا، اس زمانے میں بھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیر کثیر ہونے کے باوجود بھی ایک واقعہ، یعنی لاکھوں میں سے ایک واقعہ ایسا پیش آیا، اور یہ حدیث ترمذی میں حدیث نمبر 1454، اس میں ہے کہ ایک عورت مسجد کے لیے نماز کے لیے آ رہی تھی، اور راستے میں ایک شخص نے اسے پکڑا اور اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا۔ یہ حادثہ، یہ واقعہ پیش آیا، تو حضور کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ اب کیونکہ پھر دور بدلتا گیا اور حالات بہت زیادہ اس میں تبدیلیاں آنے لگی، اس لیے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا گیا۔ اب اس میں علماء کا اور امت کا اجماع ہے، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسجد میں آنا کہ نہیں آنا، اس پہ اجماع امت ہے 1400 سال سے کہ مسجد میں عورتوں کو آنے سے روکا گیا، اور اب تک کہ یہ قانون بنا ہوا ہے۔ اب اس میں یہ مولانا جہانگیر اشرف کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے دیا جائے، ان کے لیے راستے مختلف کیے جائے، دیواریں الگ کی جا سکتی ہے، راستے الگ کیے جا سکتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ راستے کیسے آپ الگ کر دو گے؟ میرے گھر کے سامنے جو روڈ ہے، راستہ ہے، کیا میں اس کے لیے قانون بنا سکتا ہوں کہ اس پہ صرف عورتیں چلیں گی، آدمی نہیں چلے گی؟ کسی کے گھر کی روڈ ہوتی ہے، کسی کے ابا کا قانون چلتا ہے کہ یہاں کون چلے گا کون نہیں چلے گا، راستہ ہے وہ تو سبھی چلے گی۔ اور دیواریں الگ کر دینے اور یہ جو ہے روڈ الگ کر دینے، کہاں کا معاملہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عورتیں مسجد میں آئیں گی اور جو ہے اندر داخل ہوں گی، پھر ان کے لیے الگ ایک جگہ اور دیوار بنا دی جائیں گی، اس میں بھی فتنے کا اندیشہ ہے۔ اور فتنے کا اندیشہ اس لیے ہے کہ یہ دور ایسا ہے کہ جہاں پر عورتوں کے سے بھی فتنے پیدا ہوتے ہیں، عورتوں پر بھی فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ آج اس زمانے میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں لڑکی کالج کے بہانے اپنے فرینڈ سے ملنے جاتی تھی اور گارڈن میں وقت بتاتی تھی۔ اب اگر تم مسجدوں میں جانے کی اجازت دو گے تو پھر وہ 5 ٹائم کا اس کا جو گھر سے نکلنے کا معاملہ ہوگا، وہ سوچیے کہ کس قدر خطرناک ہوگا۔ عورت مسجد میں جائیں گی، لڑکیاں مسجد میں جائیں گی یا پھر کسی اور جگہ جائیں گی۔ اب یہ تو کالج ہے اور ٹیوشن ہے، اس میں تو سنتے ہیں، اگر کل کو یہ مسجد کے تعلق سے سننے میں آئے تو کتنا خراب لگے گا کہ فلاں لڑکی مسجد کے بہانے فلاں لڑکے کے ساتھ گئی۔ کتنا عجیب سا ہوگا کہ مسجد کا تقدس پامال ہوگا، اور لوگوں کی نگاہ میں سوچیں گا کہ دیکھو مسجد کے بہانے آج کل یہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی میں دوسری بات یہ ہے کہ آدمی مرد ہو یا عورت ہو، ان کے جنسی تعلقات کی بنا پر ایک دوسرے کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اب وہ کوئی بھی ہو، اگرچہ وہ دینداری ہو، اس
تو وہ اپنے آپ کو تو روکتے ہیں، ورنہ مائل تو سبھی ہوتے ہیں۔ تو اب اگر مسجد میں عورتیں جا رہی ہیں اور کچھ لوگوں کو، لڑکوں کو پتہ چلے کہ فلاں یہ جو ہے لڑکی اس وقت گھر سے نکلتی ہے، جیسے جو من چلے لڑکے ہوتے ہیں، فلاں لڑکی فلاں ٹائم پر ٹیوشن جاتی ہے، تو پھر وہ اس ٹائم اس سے ملنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے، فلاں لڑکی اس وقت وہاں جاتی ہے، اس کا ٹائمنگ یہ ہے، تو پھر وہ اس ٹائم اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ اب یہ معلوم ہوگا کہ وہ مسجد کے لیے فلاں وقت نکلتی ہے، تو بتائیے پھر یہ کس طرح معاملہ ہوگا۔ اور یہ ہوتا ہے، اب لڑکیاں جو ہے ٹیوشن کے بہانے، مسجد کے بہانے اگر کسی اور جگہ، ابھی بیچ میں ایک واقعہ میں نے سنا تھا کہ ایک لڑکی غوثیہ خوانی کے نام پر جاتی تھی، کہ فلاں ایک ٹیم ہے وہ غوثیہ خوانی کرتی ہیں گھروں میں جا کر اور آیت کریمہ پڑھتی ہے، تو ان کے ساتھ میں جاتی ہوں، اور اس کے بہانے گھر سے نکلتی تھی اور ایک لڑکے کے ساتھ گارڈن میں وقت بتاتی تھی۔ تو یہ سارے معاملات اس طرح ہے۔ اور پھر دوسرا اس میں وجہ یہ ہے کہ دن میں اور فجر کے وقت جب ہم آج کل اٹھتے ہیں تو پورا مسلم اگرچہ ایریا ہو لیکن سنسان پڑا ہوتا ہے، پورے راستے سنسان پڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر تم مسجد میں بلاؤ اور ایک سنسان راستے سے ایک خواتین گزر رہی ہو تو کتنا خطرناک معاملات ہوں گے۔ تو یہ سارے فتنے کے دروازے کھولنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تعلیمات دی جا سکتی، ہمارے ہاں مدارس ہیں، اور آج کل عورتیں عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، وہ اکٹھا جمع کر کے ان کے گھروں میں پہنچ کر ان کو دین کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ اس طریقے کی باتیں کر کے کہ مسجد میں جمع کرو، فتنے کا دروازہ کھولنا ہے، بے وقوفی والی یہ باتیں ہیں، اور جو ہے اپنی قابلیت جھاڑنا ہے اور کچھ نہیں۔ تو عوام سے گزارش ہے کہ ایسے مولویوں سے دور رہے اور ان کی باتوں کو ہرگز نہ سنیں، اجماع پر قائم رہیں۔ 1400 سال سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، صوفیہ کا جو راہ رہی ہے اور امت جس پر قائم رہی ہے، ہم بھی اسی پر قائم ہیں، اور اس زمانے میں جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیے، ان کو سمجھیے، اسی پہ عمل کیجیے، یہی راہ نجات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔